اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے اور پھر نکاح کے بعد کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا شریک حیات بنایا ہے، جس کو تم نے اپنی زندگی کا پارٹنر بنایا ہے، پارٹنر آف لائف جس کو آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے کسی سے 1 منٹ کے لیے دوستی کی، 1 منٹ کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ اس 1 منٹ کی دوستی کے بارے میں بھی پوچھے گا. مثال کے طور پر اگر ہم ایک بس میں 2 لوگ سفر کر رہے ہیں یا 4 لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ایک سیٹ پہ جو 2 لوگ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کے متعلق بھی پوچھے گا کہ جب تم دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے تھے، ایک سواری پر بیٹھے تھے، تو تم نے اس کی حق تلفی کیوں کی تھی؟ ممکن ہے کہ اس کی حق تلفی کرنے کی بنیاد پر آپ نمازی ہونے کے بعد بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں، آپ روزے دار ہونے کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ہم ایک سیٹ پر بیٹھیں اور اس کا حق ادا نہ کریں، اس کی حق تلفی کریں، تو بھی نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا سکتے ہو. تو جس کو زندگی کا پارٹنر بنایا، جس کو شریک حیات بنایا، جس کو بیوی بنایا، اگر آپ نے اس کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو کنیز سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو خادمہ سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، یہ ان کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے، بلکہ 1 منٹ کی دوستی کے متعلق پوچھا جائے گا. اور یاد رکھنا، اگر اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ جو بیوی کے حقوق ہم پر ہیں اور خواتین موجود ہیں تو شوہر کے حقوق جو ان پر ہیں، بس 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، آج لوگ بیوی کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اب تو لوگ بیوی سے ابے تبے سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں. میں نے اکثر اپنی قوم کو پیغام دیا کہ جس مذہب میں جو پسو ہمیں کاٹتا ہے، پسو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے. پسو اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے کہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے، غور کرو تو دکھتا ہے. حدیث کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے پسو کو بھی گالی دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا. تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں. یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے 2 اجنبی دلوں کا ملاپ، 2 دوریوں کا قرب، 2 ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، 2 دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، 2 خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے. اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے. دیکھو نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے. حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ. یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی. حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا. اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے. یہودی کی بیٹی ہے وہ حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین، ہم سب کی امی جان. حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر. لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے، تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں. دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے. نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا. بہت مشہور سی حدیث پاک ہے. عید کا دن تھا،
عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں, یا پہلے گھماتے تھے, ابھی پتہ نہیں. پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے, ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا. ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی, بانا بھی گیا, کشتیاں بھی گئی, ورزش بھی گئی. اب ساری جگہ جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے. اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں, موبائل سے فرصت ملے تو بچوں کو ٹائم دیں, موبائل سے فرصت ملے تو بیوی کو ٹائم دے. موبائل موبائل موبائل. اب تو حالات یہ ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جناب موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں. انسان کی اہمیت ختم ہو گئی, موبائل کی اہمیت بڑھ گئی. مولا کائنات نے فرمایا چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے. کائنات کا نظام میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور انسان کا استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے, لوگ قریب بیٹھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا فون پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی اہمیت نہیں جانتے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بہرحال بات دور نہ نکلے تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں عید کے دن حبشی لوگ آئے اور وہ کرتب دکھانے لگے, اپنے فن دکھانے لگے. کبھی اس نکڑ پر, کبھی اس چوراہے پر, کبھی اس قبیلے میں, کبھی اس قبیلے میں, اس طریقے سے ہونے لگا. عید کا دن تھا, عید کا دن خوشیوں کا دن تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چہیتی بیوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوگر تھے. سرکار نے فرمایا عائشہ حبشی لوگ کرتب دکھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں, کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گی, ان کے کھیل کو دیکھنا چاہو گی؟ ام المومنین نے فرمایا جی یا رسول اللہ, میں ضرور دیکھنا چاہوں گی. تو سرکار نے اپنی گھر کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے یوں بازوؤں پر اپنی توڑی رکھی اور تھوڑی رکھ کر وہ پردے کے پیچھے سے وہ ان لوگوں کا کرتب دیکھنے لگی. ان کی وجہ سے حضور بھی دیکھ رہے تھے. جب وہ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے تو سرکار نے ام المومنین سے کہا بس اب تمہارا جی بھر گیا؟ ام المومنین نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ابھی نہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو موقع دیا, پھر وہ دیکھتی رہی. پھر اس کے بعد فرمایا اب بس کریں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ, ابھی اور دیکھنا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر تک اور دیکھتے رہے. اس کے بعد ام المومنین کی طبیعت بھر گئی. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بس, میں سیر ہو گئی. حضور علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور وہ حبشی لوگ چلے گئے. آپ غور فرمائیں, یہ محبتوں کا ماحول تھا. کیا آج ہمارے گھروں میں یہ محبتوں کا ماحول ہے؟ ہم کسی سے بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں, لیکن گھر سے فون آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. تیوریاں چڑھ جاتی ہے, آواز اونچی ہو جاتی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ فرماتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, پیاری پیاری بات کرو. یاد رکھنا جن کی زبانیں میٹھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے میٹھے ہو سکتے ہیں, جن کی زبانیں اچھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. فرمایا گیا ہر آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے. انسان لباس کتنا اچھا پہنے, انسان جوتے کتنے اچھے پہنے, انسان خوبصورت کتنا ہی ہو, آنکھیں کتنی اچھی ہو, جب تک وہ زبان نہیں کھولتا اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی. انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے, جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی حقیقت کیا ہے. اندر جو ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے اچھی باتیں کرو. مردوں کو چاہیے عورتوں سے اچھی بات کرے, نرم بات کرے, اچھے لہجے میں بات کرے, ان کو خوش رکھے, جو کھائے ان کو کھلائے, جیسا لباس پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیویوں کو پہنائے, ان کے حقوق کا خیال رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے. آپ اندازہ کریں, یہ تو ہوئے شوہر کا انداز, حالانکہ بہت طویل شوہر کے حقوق ہیں, اس پر نہیں جاتا. اس کے بعد بیوی شوہر کا حق کیسے ادا کرے, صرف ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں,
اور اس سے پیپ بہنے لگے اور وہ عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ زبان سے پیپ کو چاٹ کر صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے. جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہاں پر ان عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور عورتیں شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، اپنی بہنوں کو ساس اور سسر اور نندوں کی شکایت کرنے لگتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے. ہم دراصل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں تاکہ ہم نکاح کی طرف بڑھیں. آج سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ ہم ازدواجی زندگی سیریل اور فلموں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے. ہم فلموں کو اور سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. سیریل والوں کی زندگی 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اپنی زندگی 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے. اس لیے قوم کی بیٹیوں کو میرا پیغام یہ ہے، سیریل دیکھ کر ساس کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو، سیریل اور فلمیں دیکھ کر نندوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو. اگر سلوک کرنا سیکھنا ہے تو ام المومنین عائشہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت جویریہ کو دیکھ کر کے اپنی گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت زینب اور ام سلمہ کو دیکھ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کا طریقہ سیکھو. اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ہیرو اور سیریل کے اداکار کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں کہ جس نبی کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتی تھی تو حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آ کر کے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندتے تھے اور روٹیوں کے جو ہے وہ آٹے کے ٹکڑے بنا کر ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ہمارے کام کو آسان کر دیتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کیا کسی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر گھر جہنم قدا ہی بنے گا، جنت نشان نہیں بن سکتا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں، جس نبی کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ازدواجی زندگی اگر سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو. کس قدر حضور کی زندگی خوبصورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بچا ہوا پانی وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے وہ لب لگا کر کے پیا کرتی تھی. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے. آپ غور کریں، اللہ اکبر، ہم اپنا بچا ہوا پانی اپنی بیوی کو تو پلا دیتے ہیں لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے منہ میں گویا کہ میرا لعاب موجود تھا، اس شکل میں کہ حضور علیہ السلام آخری وقت مسواک کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے. مسواک حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے. میں نے مسواک لی تو مسواک کچھ سخت تھی. میں نے سوچا حضور بیمار ہیں، انہیں مسواک نرم کرنے کی زحمت کیوں دوں، تو میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا. اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواک چبائے تو اس کا تھوک مسواک کے اندر تو لگ ہی جائے گا. تو مسواک جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے منہ میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواک کیا. اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا. ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا. دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا. اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا اور حضور کا وصال میرے گھر کے اندر ہوا. یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا. آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام
जिन के तलवों में जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं, वो रसूल अपनी अज़वाजे मुताहरात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जाता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल जाता है, तू कौन और मैं कौन, ऐसे ही आज के मर्दों का हाल हो गया है। नहीं नहीं, औरतें जो है वो टिश्यू नहीं है, औरतें यूज करके फेंक देने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान उनके बारे में कहता है लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, अपने आका की सीरत को पढ़ो और हुजूर अलैहि सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे अजीजों, अगर हुजूर की जिंदगी पढ़ के अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजारोगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। अगर औरतें अज़वाज मुताहरात का उसवा इख्तियार कर लें और मर्द हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह न कभी बीवी तलाक मांगेगी, न कभी शौहर तलाक देगा और घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा। लेकिन अफसोस, हम अपने दीन से दूर हैं। हमारे सारे मसाइल इसलिए हैं कि हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। दूसरे लोग मजहब इस्लाम को पढ़कर उस पर अमल कर रहे हैं और मुसलमान अपने मजहब की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम से जितना दूर होते जाओगे उतना ही मुसीबतों में फंसते जाओगे। आओ इस्लाम से करीब आए। वह इस्लाम जिसने गुलामों को आका बना दिया, जिसने मंगतों को सुल्तान बना दिया, जिसने गदाओं को बादशाह बना दिया, जिसने भिखारियों को दाता बना दिया, जिसने जलीलों को इज्जतदार बना दिया, जिसने गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया, जो न खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह पर एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका